السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ ایک گزارش ہے میری پاکستان کی تمام پارٹیوں والوں سے جو عمران خان کے خلاف ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے برا کہنا چھوڑ دیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ آج کل تقریباً 80% پارٹیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کہ ہماری پارٹی میں ان ہو جائیں، اور ان سب کو پتہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب ان ہوتے ہیں، ان کی پارٹی میں آتے ہیں تو ان کو کیا فوائد ملیں گے۔ بینیفیشری جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کی رہے گی، لیکن تقریباً 80% جو پی ٹی آئی کے اور مختلف پارٹیوں کے ہیں، جیسے ایم کیو ایم ہو گیا، پی ایم ایل این کیو ہو گیا، تو اور کافی اتحادی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ سب کے سب اس طرف چلے جائیں گے۔ تو میرے حساب سے کم از کم اپنی بات کا وزن رکھیں، ایسی پوسٹ نہ رکھیں جو آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے، کیونکہ وہ کسی کی بھی چاچو بننے کی اندیشے میں ہیں کہ وہ کسی کی بھی چاچو بن سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اتنا زیادہ کنڈیم نہ کریں کہ کل کو آپ کو اپنی پوسٹیں پھر ڈیلیٹ کرنی پڑیں۔ جو ان کی بارے میں جو افواہیں پھیلاتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، کنڈیم کرنا بہت اچھی بات ہے، غلط چیز کو کنڈیم کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جیسے یہ پی ٹی آئی والوں کا دل گردہ ہوتا ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے بولنے والا جو ہے پی ٹی آئی ورکر ہی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ووٹ دیا ہے تو پرسوں کی ویڈیو میں نے سب سے پہلے جہانگیر ترین کا نام لیا تھا، تو میرے خیال میں اتنا دل گردہ جو ہے یہ پھر آپ کا نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اتنی زیادہ نفرت میں اتنی زیادہ وہ نہ رکھیں، پوسٹ نہ شیئر کریں، ایسے انداز سے پوسٹ نہ شیئر کریں کہ آپ کو پھر ڈیلیٹ کرنی پڑے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ ابھی تک جو ہے مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں اور اپنی صفائیاں دے رہے ہیں۔ ان کی ایک جو بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کنڈیم نہیں کر پایا اس چیز کو، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی کہ وہ 23 ارب روپے پچھلے 5 سال میں وہ ٹیکس دے چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، ٹیکس دینا پاکستان میں، یہ اگر کوئی 23 ارب روپے دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ صدمے کی بات ہوگی اگر جہانگیر ترین صاحب یہ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، پرسوں کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ عثمان بزدار کو لانے والے جہانگیر ترین صاحب تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب سے یہ بات آئی ہے تو پرویز خٹک صاحب بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ان کے ساتھ ملاقات کی خبر آئی ہوئی ہے، پی ایم ایل این کیو ان کے ساتھ ہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے وعدوں اور ان کے دعووں کی وجہ سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایم کیو ایم ہے ان کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے جی۔ کافی جو سیاستدان ہیں جو خاندانی جو بیک گراؤنڈ سے خاندانی سیاستدان ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، ان میں تقریباً 60% جو ہے، 60% نہیں کہہ سکتے، تقریباً 55% جو ہے وہ جہانگیر ترین کے لائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جہاں پہ جہانگیر ترین صاحب موو کریں گے ان کا بھی اندیشہ ہے، نہ ہوا اگر 50% بھی چھوڑ گئے تو پی ٹی آئی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اچھا جو ان کا گروپ بنا ہوا تھا، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ جو گروپ بنا ہوا تھا، تو اس میں فواد چودھری تھے، خسرو بختیار صاحب تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ ان کے گروپ کے بندے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم لوگ ہیں جو پی ٹی آئی جو کیا نام ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یہ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور اگر یہ موو کرتے ہیں کسی اور پارٹی کو تو بہت بڑا لاس ہوگا پی ٹی آئی والوں کا، بہت بڑا لاس ہوگا۔ پیچھے یہ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ چلیں ٹھیک ہے جی نعرہ ہم لگا لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی ان سب جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہٹا دو
اور پیچھے سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے ایسے کردار والوں کو لے آئیں۔ تو ایسے کردار والے نہ تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں پاکستانی قوم، اور نہ ہی یہاں پہ وہ سیٹ جیت پاتے ہیں، نہ ہم ووٹ دیتے ہیں اور نہ ہی وہ جیت پاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکل سوچیں، پریکٹیکل جو ہے دیکھیں، ٹھیک ہے جی، پریکٹیکل بات کریں۔ اور پریکٹیکل بات یہی ہے کہ ایسے لوگ جیتے نہیں ہیں، اس لیے پی ٹی آئی میں ایسے لوگوں کا میرے خیال میں جیتنا بہت مشکل ہے۔ بڑے کم، یعنی آپ 4-5% جو ہے وہ لوگ جیت جاتے ہیں، اور وہ ایک مثال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بندہ کرپٹ نہیں ہے، اپنے بل بوتے پہ آ جاتے ہیں، اپنی محنت پہ آ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ 24,000 روپے جو قرضہ ہے، قرضہ کمیشن ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور وہ جو ہے بہت جلد سامنے آنے والی ہے، جس میں بڑے بڑے ٹائکون جو ہے وہ نرغے میں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ بہت اہم رپورٹ ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے جہانگیر ترین اور ان کی وجہ سے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر بڑے بڑے رپورٹس جو ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں گے۔ جو ہم نہ رہے تو ہم نہ رہیں تو پھر کوئی بھی نہ رہے، وہ والی بات ہوگی کہ اگر فرض کریں خان صاحب نہ رہے، وزیر اعظم صاحب نہ رہے، تو پھر تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آئیں گی، جو کہ والیوم 10 ہے جو ابھی تک نہیں کھلا، وہ سپریم کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ کھلوانے کے لیے ظاہری بات ہے وہ درخواست لکھ سکتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن ہے، اس کی جو رپورٹ ہے، اور جو قرضہ کمیشن ہے اس کی رپورٹ ہے، ڈان لیکس ہے، عزیر بلوچ کی جو رپورٹ ہے، JIT ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر فرض کریں اگر یہ سامنے آتی ہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ PPP والے آ جاتے ہیں، اومنی گروپ آ جاتا ہے، زرداری آ جاتے ہیں اس میں، یعنی جتنی قتل و غارت زرداری نے کی ہے الف سے لے کے یہ تک عزیر بلوچ کے ذریعے، تو وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ جب PPP نہیں رہے گی، جب PMLN نہیں رہے گا، پیچھے بچتا کون ہے؟ تو مطلب یہ کہ اگر فرض کریں یہ معاملہ ٹھنڈا اس لحاظ سے ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، سوری، اگر نہیں ہوتا تو پھر تو جو ہے کوئی بھی نہیں بچتا، پھر سب کے سب ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ والی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ خیر کرے، آگے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو خبر دیتے رہیں گے۔ بیماری دنیا میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے، کرونا وائرس کووڈ-19 آپ کو پتہ ہے، اور بہت زیادہ ملکوں کے حالات جو ہیں UK والوں نے جو ہے اپنی رپورٹ دے دی ہے، بہت زیادہ حالات بدلنے والے ہیں۔ ICUs جو ہیں ان کے لیے وینٹیلیٹرز اور ان کے لیے بیڈ اور ان کے لیے جو ضروری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے لسٹ تیار کر لیے گئے ہیں، حکومتوں کے دی گئی ہیں، آرڈرز جو ہیں وہ تیار ہیں، اور اس میں جو ہے چائنا کو بہت بڑے بڑے آرڈرز مل رہے ہیں۔ اچھا، ووہان شہر جو ہے وہ کھل گیا ہے اور لوگ باہر نکل آئے ہیں، جو ظاہری بات ہے جس وقت بند ہوا تو اگر کوئی بیجنگ کا تھا تو وہ ووہان شہر میں ہی سٹک ہو گیا، وہ وہاں پہ پابند ہو گیا، تو ووہان شہر جو ہے وہ کھل گیا۔ لیکن بہرحال جہاں تک بیماری کی بات ہے تو وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اندیشہ ظاہر کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ پوری بات جو ہے وہ آپ کو کھل کے کوئی بھی نہیں کرے گا، جیسے کہ میں اس دن بھی میں نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ تقریباً 3 مہینے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 5 دن آگے بڑھاتے ہیں یا 20 دن آگے بڑھاتے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن کتنے دن رہتا ہے یہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، اور میرے خیال میں انشاءاللہ میری بات صحیح نکلے گی کہ یہ اللہ کرے میری بات غلط ہو، کل ہی پورا پاکستان کھل جائے،
لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے جی آگے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایک رپورٹ جو ہے میں انشاءاللہ آگے دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے جس میں ابھی پیک لیول پہ نہیں پہنچی، جو بیماری ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کے بعد اس کی کمی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی تو وہ بڑھنے کے جو لیول ہے اس تک نہیں پہنچا، جس میں صرف یو کے میں 3000 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دن میں اموات ان کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ تک تو نہیں پہنچی، بہرحال اموات شروع ہیں، بہت زیادہ اموات شروع ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ ایک عمران خان نے بہت زبردست اسٹینڈ لی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کچھ نرم رکھا ہے، لیکن رکھا ضرور ہے، نہیں تو بہت زیادہ بیماری پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اڑوس پڑوس سے یعنی نزدیکی شہروں سے کافی خبریں مل رہی ہیں کہ فلانی جگہ سیل کر دی ہے، وہاں پہ مریض مل گئے، وہاں پہ مریض۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، احتیاط بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے کم از کم 4000 سبسکرائبر چاہیے، ٹھیک ہے جی، میرا نیو چینل ہے، تو آپ کی پذیرائی کا بہت زیادہ انتظار ہے مجھے کہ آپ پذیرائی دیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔